بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ گیٹ نمبر 4 کے پکے ملازم شیخ رشید صاحب کو نوکری سے پاجی نکال دیا گیا اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، رابطے رکھنے چاہیے جناب، یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کل ایک فیصلہ آنے کا امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ کل ایک فیصلہ آئے گا لاہور ہائی کورٹ کا، اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز شریف کے انتخاب کے حوالے سے ہے۔ اب مطلب زیادہ چانس جو لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ حمزہ شہباز شریف کے انتخاب کے طریقہ کار کو جو چیلنج کیا تھا تحریک انصاف والوں نے، وہ اس کا جو ہے نا امکان یہی ہے کہ جناب وہ اس کو مان لیا جائے گا کہ دوبارہ انتخاب ہو۔ 16 اپریل کو یہ انتخاب ہوا تھا، لیکن اس 16 اپریل کا انتخاب جو ہے نا وہ انتخاب کا ہٹتے پائی جنگ بوتی سی۔ موقع پر میں موجود تھا، بہت سارے لوگوں نے مناظر دیکھے ہوں گے، لیکن جب آپ اسمبلی کے اندر ہوتے ہیں، یعنی آپ موقع پر موجود ہوتے ہیں، تو اینی شاہد کی جو گواہی ہے نا سر، وہ بڑی پکی قسم کی ہوتی ہے۔ میں اینی شاہد ہوں سر، جس طریقے سے اس انتخاب کو برباد کیا پرویز لائی اینڈ کمپنی نے، ان کے ساتھ عثمان بزدار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کے ساتھ راجہ بشارہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے وہ سارے کے سارے مناظر میری آنکھوں کے آگے بالکل تر و تازہ چل رہے بھاجی۔ جس طرح سے انہوں نے اسمبلی کو باقاعدہ یرغمال بنا لیا تھا، وہاں پر محمد خان بھٹی صاحب جو کہ سیکرٹری اسمبلی تھے اس وقت، ڈی جی جو ہے اپنا پارلیمنی افیئرز، اب تو خیر وہ ان کو اسپیشل سیکرٹری کی سیٹ دے دی گئی ہے، جناب عنایت اللہ لق صاحب، اور اس کے نیچے جتنا عملہ تھا پاجی بالکل وہ لگتا تھا کہ جو نت ہاؤس ہے نا اس کا وہ ملازم بنا ہوا تھا۔ اب اگر وہاں پر انتخاب ہوتا ہے، فرض کرتے دوبارہ، یہ تو ظاہر ہے ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، میں تو نہیں کرنا، ہائی کورٹ اگر دوبارہ انتخاب کی ہدایت کرتی ہے کہ جناب دوبارہ انتخاب کروایا جائے حمزہ شہباز شریف صاحب کا، تو اس میں ایک پرابلم جو پیدا ہوگا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ وہ پرابلم یہ ہے کہ دوبارہ ظاہر ہے پنجاب اسمبلی کے اندر اجلاس ہوگا، پنجاب اسمبلی کے اندر اجلاس ہوگا تو وہاں پر وہی گنڈا گردی کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اجلاس ہونا ہے اور یہ اب گورنر پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ جی ایوان اقبال میں اجلاس کروائیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ اب میرا خیال ہے ہائی کورٹ کو اس قسم کی کوئی ڈائریکشن دینی چاہیے، ساتھ کو انشور کرنا چاہیے کہ پائن اتنے نت اس دے بندے نہ بڑھن، وہاں کے جو ملازمین ہیں وہ بھی کوئی کسی کے ساتھ پارٹی نہ بنے، اور پراپر طریقے سے جیسے ماضی میں انتخاب ہوتا تھا ایک پرامن طریقے سے انتخاب ہو، جیڑا جیتے جیت جائے بھاجی، کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میری جو اپنی کیلکولیشن ہے اس کے اعتبار سے حمزہ شہباز شریف نو ستہ خیرہ نے 176 ووٹ ہے سر ان کے پاس، الائی پارٹی پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا لیں اور جو ہیں اپنا 4 آزاد امید جو ایم پی ایز ہیں ان کو ساتھ ملا لیں، تو 176 کا فگر ہے حمزہ صاحب کے پاس۔ دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے کم از کم اس وقت تک تو 10 لوگ کم از کم ان کے کم ہیں، لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں 5 آ جائیں، فرض کریں یہ بھی لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ جناب 5 ارکان جو ہیں وہ نامزد کیے جائیں تحریک انصاف کو، جو ان کے منحرف ہوئے تھے ان کی جگہ کے اوپر نئے ظاہر ہے وہ مخصوص نشستوں پہ ارکان آنے ہیں، وہ بھی آ جائیں، پھر بھی 4 ووٹاں تو حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ جیتتے ہیں۔ یہ میری اپنی کیلکولیشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، 4 نہیں تو 3 ووٹوں سے تو کم از کم جیت جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کنفیوژن لوگ پیدا کر رہے ہیں وہ میں تھوڑی سی کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کنفیوژن یہ پیدا کی جا رہی کہ جی 186 لوگ چاہیے جیتنے کے لیے جو وزارت اعلیٰ کا امیدوار ہے اس کو، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ جناب پہلی جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر 186 2 امیدوار ہیں یا 3 امیدوار ہیں، ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ نہیں لے کے جا سکتا، تو پھر دوبارہ ووٹنگ ہوگی، اور دوبارہ ووٹنگ میں جو زیادہ ووٹ لے کے جائے گا وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ سمپل سی بات ہے، یہ آئین کے اندر باقاعدہ درج ہے۔ لہٰذا یہ جو پی ٹی آئی والے یوتھی ہیں اور جو کاف لیگ کا میڈیا سیل جھوٹو جھوٹ چتالی خبریں چلا رہا ہے، اس پر کان نہ دھریں۔ اب کل جب وہ آئے گا، اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ آتا ہے، اگر ہائی کورٹ اس طرح کا فیصلہ دیتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ ایک کیوس کی صورتحال بہرحال پیدا ہوگی سر۔ وہ اس وجہ سے ہوگی
پھر نیا انتخاب ہوگا, نئے کاغذات نامزدگی پھر داخل ہونے کا کیا کہا جا سکتا ہے, یا انہی کاغذات نامزدگی کے اوپر جو ہے چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. یہ ایک عجیب جو ہے نا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا, لیکن اس میں مسلم لیگ نون جو ہے نا اس کو پیپلز پارٹی کو ذرا تھوڑے سا اور طریقے سے پھر ڈیل کرنا پڑے گا, کیونکہ اب تک جو ان کے حالات جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے پنجاب کے اندر, وفاق کا مجھے نہیں پتا وہاں پر جو حالات ہیں وہ تو اصل میں بتانی صاحب بتا ہی رہے ہیں, لیکن جو پنجاب کے اندر حالات مجھے پتا ہے نا, پیپلز پارٹی ایزی نہیں ہے اس وقت نون لیگ کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 وزارتیں کمٹ کی گئی تھیں جناب, اور محکمے ساتھ کمٹ کیے گئے تھے کہ فلاں فلاں محکمے دیں گے, سینئر منسٹری دیں گے, یہ سارا کچھ کمٹ کیا گیا تھا, ایک بھی شے نہیں لبھی سر. صرف 2 وزیر بنائے گئے ہیں, اور وزیر جو ہیں وہ بے محکمہ ہے ابھی تک, ان کو کوئی وزارت کا قلم دان نہیں دیا گیا. ہاں کوٹھی دیتی ہے, 2 ٹچیاں یہ گڑیاں دیتی ہیں کہ پیچھے موبائلہ پھرنا لیاں, دیٹس اٹ. کسی کا کوئی کام نہیں ہو رہا. پیپلز پارٹی کے جیلے جو ہیں یا جیلیاں جو ہیں یا جو ورکر ہے وہ جناب مطلب ٹارا مارتا پھرتا ہے کہ ساڈی حکومت آ گئی تے ساڈا کام کرو. اگو حسن مرتضیٰ کہنا یار سیکٹری فون ہی کوئی نہیں سنتا, میں کتوں کام کراں. حالات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کافی تنگ ہے. اس پر حسن مرتضیٰ صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں جو ہے نا محکمے کے بغیر وزیر ہوں, لیکن کوئی بات نہیں, ہم کام کریں گے. یعنی وہ طنزاً یہ بات پنجاب بار کے ایک انتخاب میں یہ کہہ چکے ہیں, اپنے صدر آصف زرداری کے سامنے بھی جا کے وہ چیزوں کو بیان کر چکے ہیں کہ سر یہ حالات ہیں. لیکن آصف زرداری صاحب نے کہا کہ بھائی کوئی گل نہیں پتر, تو کام کرتا جا, اللہ خیر کرے گا, بہتری ہو جائے گی. اب جو اس کے ساتھ ساتھ دوسرا معاملہ جو نون لیگ کی طرف ہے, سر نون لیگ گل بھی کوئی حال نہیں. میں آپ سے سچی بات کروں, نون لیگ کے وہ لوگ ایم پی ایز, وہ لوگ جو کارکن جنہوں نے ان 3-4 سال کے دوران بھرپور ساتھ دیا اپنی قیادت کا, ہر فرنٹ کے اوپر کھڑے ہوئے, ہر فرنٹ کے اوپر انہوں نے حمزہ صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو یا مریم صاحبہ کو یا نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کیا. سر پورا موٹا لاگ کھلوتے رہے. پنجاب کی سطح کی حد تک وہ بھی بیچارے ٹارا مارتے پھرتے, وہ اب نظر ہی کہیں نہیں آتے. مثلا خواجہ عمران نذیر, میں آپ کو لاہور کے ایک بندے کی مثال دیتا ہوں. خواجہ عمران نذیر گرفتار بھی ہوا ہے سر, اس کو نیب والے بھی بلاتے ہیں, وہ ادھر بھی گیا ہے, وہ تھانے والوں نے بھی ان کو گرفتار کر لیا تھا, وہ کارکن چھلانے تھانے بھی جاتا رہا. وہ بھائی نو کسی پاسے لفٹ نہیں ہوئی, وہ ناراض ہو کے ایک دفعہ مری چلا گیا, ایک باری دبئی چلا گیا, اور اس کے باوجود حالات یہ کہ انہوں منان بھی کوئی نہیں آیا. یہ نون لیگ کے اندر کے حالات ہیں اس وقت. تو حمزہ صاحب جو ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی طرف ایک باری گھوری پانی چاہیے کہ یار اس بھی کر دے گی پیو میرے نال. ان کو اصل اطلاعات جو ہیں حمزہ صاحب تک میرا نہیں خیال کہ پہنچ رہی ہیں. ایک کیوس پیدا ہوگا سر اگر کل یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب درست نہیں تھا, اس کو دوبارہ کروایا جائے, تو ایک کیوس پولیٹیکل ضرور پیدا ہوگا. لیکن میری جو اپنی کیلکولیشن ہے اس کے مطابق کاف لیگ اور پی ٹی آئی اے بھاجی بالکل نالوں نال رہن گے, اور ادھر پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور جو آزاد ہے وہ اس طرف ہوں گے. تو 176 کا فگر ان کے پاس ہوگا. دوسری طرف جو ہے 10 ووٹ کم از کم ہوں گے. اگر 5 آ بھی جائیں تو پھر بھی 3-4-5 ووٹوں کے فرق سے حمزہ صاحب وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. ہاں آگے 17 جولائی کا الیکشن ہے, اس میں 20 سیٹیں ہیں سر جن کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے. وہ الیکشن جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے لیے ڈو اینڈ ڈائی کی پوزیشن رکھتا ہے, کیونکہ اگر اس الیکشن میں وہ کم نشستیں جیتتے ہیں پی ٹی آئی کی نسبت, تو پائن پھر ایک دفعہ پھر نواں انتخاب ہوگا, پھر چیزیں ادھر ادھر ہو جائیں گی. لہٰذا نون لیگ جو ہے اس کو برے طریقے سے پھنسی ہوئی ہے. لیکن میرا اپنے پھر کیلکولیشن کے مطابق بتا رہا ہوں کہ حمزہ صاحب کو ستے ہی خیر ہے, فی الحال ستے ہی خیر ہیں. لیکن اگر انہوں نے اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں کو چھانٹیاں نہ کی, ان کے اوپر ذرا شیر والی نگاہ نہ رکھی, ٹھیک ہے, جنہوں نے سونے دے چمچے دے نال چوریاں کھوا رہے ہیں, تو سر وہ مستقبل میں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. مہنگائی اپنی جگہ پہ ہے, بے روزگاری اپنی جگہ پہ ہے, لیکن کارکن کی تشفی اور اس کی تسلی جو ہے نا پائن وہ نہیں ہو رہی. یہ میں آپ کو اصل رپورٹ جو ہے وہ میں دے رہا ہوں. اب پتہ نہیں اس رپورٹ کو پہلے تو حمزہ صاحب میرا ولاگ سن لیا کرتے تھے, ہوں میں ان کو ٹائم شائم نہیں ہوئے گا, لیکن میں نے اپنی بات کر دی ہے اس لیے تاکہ جو ہے نا سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو میں نے آپ سے کہا کہ شیخ رشید صاحب جو پکے ملازم تھے گیٹ نمبر 4 کے, سر ان کو نوکری سے نکال دیا گیا.
اچھا، آج شیر رشید صاحب آئے ہیں لاہور میں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، لمبی چوڑی یاوا گوئیاں ادھر ادھر کی باتیں کہ جناب میں ضمنی انتخاب جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں کہ ضمنی انتخاب میں تو لاہور بدل گیا پاجی، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ وہ ظاہر ہے وہ ایک سیاسی لیڈر ہے، ان کا کام ہے کہ جدے نال کھلوتا ہے عمران خان وہ دی پکھ مرے اور نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے خلاف بات کرے۔ پولیٹیکل آدمی ہے، وہ یہ باتیں کریں گے، لیکن آف دی ریکارڈ جو باتیں ہوئی ہیں میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھنے لگوں۔ آف دی ریکارڈ جو بات ہوتی ہے نا، اس میں ایک چیز مطلب بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ وہ جو بات بندہ آف دی ریکارڈ کر رہا ہے نا، جو میڈیا کے اوپر نہیں کر رہا، جو کیمرے کے اوپر نہیں کر رہا، وہ اس وقت اپنے دل کی کچھ باتیں ساتھ شامل کر کے بات کر رہا ہوتا ہے، اصل صورتحال بھی تھوڑی تھوڑی دس رہے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا، وہ جب میں جایا کرتا تھا ان کو ملنے کے لیے، کن کو؟ ظاہر ہے آرمی چیف کو ملنے جانا ہوگا، اور کس کو ملنے جانا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، فوج کی بات کرتے تھے، اتنے ان نہیں ملن جانا نا، ہور تھلے میرا مطلب ہے کسی کیپٹن دے نال دے نا بیٹھے رہنا۔ تو وہ کہتے جب میں ان کو ملنے جایا کرتا تھا تو اندر پہلے شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ کب کی بات کرے؟ یہ چینج آنے سے پہلے کی بات کرے، جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور یہ وزیر داخلہ، یہ تب کی بات کرے کہ جب میں جایا کرتا تھا تو وہاں پر پہلے ہی شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوتے تھے اور مجھے بڑی بڑی دیر انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اب یہ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ صاحب جو ہیں یہ یعنی اعتراف کر رہے ہیں کہ میں وفاقی وزیر تھا، لیکن میں ایک سرکاری ملازم کو ملنے گیا ہوں اور وہاں پر اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ دی ملاقات ہو رہی ہے تے مینو بار بار چھڑ دے سن۔ یار کیا بات ہے، زبردست ہے جی۔ یہ ہماری جو ہے نا جمہوریت، یہ ہماری سیاسی جماعتیں، سر کلیپ کرنے کو دل کرتا ہے۔ کیا بات ہے ان چیزوں کے اوپر۔ بہرحال یہ ایک المیہ ہے سر، میں تو اس صورتحال کو بدلنے کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن اب یہ بدلے گی نہیں بدلے گی، یہ خواہشیں لے کر بہت سے لوگ دنیا سے بھی چلے گئے، قربانیاں بھی دے بیٹھے، پر صورتحال نہیں بدلی بہو جی، صورتحال اونجی دی اونجی ہے، کچھ نہیں بدلا۔ سچی بات تو یہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں اور رابطے رکھنے چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کا فون نہیں سنتی، نہ اس کے ساتھ ان کا رابطہ ہے۔ میں نے عمران خان سے کہا کہ رابطے رکھیں، ہمیں رابطے رکھنے چاہیے ہر صورت میں، یہ جو ہے نا نہ رکھنا یہ بیوقوفی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب میرا جو ہے اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ جس بات پر میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے یعنی گیٹ نمبر 4 نے اپنے پکے ملازم شیخ رشید کو نکال دیا، وہ اس بات کی وجہ سے کہہ رہا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، میں مطلب عظیم فوج ہے جی، میں اس کی عزت کرتا ہوں، میرا ہمیشہ ان کے لیے احترام ہے، میں ہمیشہ ان کا دل سے محبت کرتا ہوں، میں عمران خان سے بھی کہتا ہوں، لیکن اب میں نے عمران خان کو ترجیح دے دیا سر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ یہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ آف دی ریکارڈ بات کر رہے ہیں۔ یہ شیخ صاحب نے بات جو ہے آن دی ریکارڈ نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے جو نظر آ رہا ہے ان کی یہ اب ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہ مطلب یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ضمنی انتخاب جو ہے وہ ہوگا ہی نہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ضمنی انتخاب ہوگا ہی نہیں، کیونکہ جمعے کے روز ان کا یہ خیال ہے کہ تفصیلی فیصلہ آ رہا ہے 63A کے حوالے سے، جو ایک صدارتی ریفرنس بھیجا تھا صدر عارف علوی صاحب نے، اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ جو ہے ایک سماعت ہوئی تھی۔ 5 رکنی جو بینچ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، ہیڈڈ بائی جسٹس عمر عطا بندیال، انہوں نے تشریح کی تھی جناب 63A کی، اور 63A کی تشریح میں انہوں نے کہا تھا کہ ووٹ جو ہے وہ ڈال سکتا ہے، کاؤنٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور ووٹ ڈالے گا تو وہ جناب نااہل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا سوری ڈی سیٹ ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اب وہ شیخ رشید کو یہ امید ہے کہ جیسے ہی وہ فیصلہ تفصیلی آئے گا، اور وہ امید لگا کے بیٹھے کہ جمعے کے روز فیصلہ آ جائے گا، اس میں وہ جو ڈی سیٹ ہونے والا کام ہے نا، اس کو وہ نااہلی کی طرف لے جائیں گے کہ یہ اب نااہل ہو جائے گا جو دوسرے پاسے ووٹ پائے گا۔ اب اگر وہ نااہلی کی طرف بات چلی جائے گی سر، تو پھر ظاہر الیکشن ہی نہیں ہو سکے گا۔ یہ جن کو سیٹیں ٹکٹس دی ہوئی ہیں نون لیگ نے، وہ ساری کی ساری تو میرا مطلب ہے کہ وہی ہیں جو منحرف ہوئے تھے، اب ان کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں۔ جب وہ نااہل ہو جائیں گے پھر اس کی 2 صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ یہ سپریم کورٹ سے نااہل ہو گئے ہیں، اس لیے دوبارہ انتخابی عمل سارا شروع ہوگا اور دوبارہ نئی سر سے کاغذات نامزدگی داخل ہوں گی۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جناب اے نااہل ہو گئے تو جڑے باقی دے نے
وہ سر اپنا الیکشن لڑیں گے اور جس نے وہ الیکشن لڑیں گے تو پھر پی ٹی جیت جائے گی. ٹھیک ہے, یہ شیخ صاحب کی امید ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جو شیخ صاحب ہیں ان کو یہ بھی خطرہ ساتھ لگا ہوا ہے کہ جناب جو ہے نا مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. وہ کہتے ہیں میرے کو تو ضمانتی مک گئے, میرے تے 25 پرچے درج کیتے پاجی اور میں 7 ہی ضمانت کرا چکیا تو ہوں تے میرے کو ضمانتی مک گئے رہے. میں اب کہاں سے ضمانتی لے کر آؤں, لیکن جس نے مجھے پکڑنا ہے پکڑ لے. وہ کہتے ہیں میں تو جولائی بالکل ایک ڈیسائسو سا مہینہ ہے, اکتوبر میں انتخابات دیکھ رہا ہوں, ان کے پاس دوسری آپشن ہی کوئی نہیں, یہ ادھر اس سے بچ ہی نہیں سکتے. یہ ساری باتیں وہ آف دی ریکارڈ بھی کہہ رہے تھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات میں بھی فکر مند ہے کہ عمران خان کا نا اسٹیبلشمنٹ نہ رابطہ کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان کے پاس جو ہے نا دیکھ کر ان کی پارٹی کے اندر بڑی تکلیفیں ہیں سر. وہ کہتے ہیں عمران خان مجھے پسند کرتا ہے لیکن اس کی پارٹی کے ارد گرد کے لوگ ہیں نا وہ مجھے پسند نہیں کرتے, اس لیے میں ذرا اب کم جاتا ہوں. لیکن عمران خان جو ہے نا وہ لیڈر ہے میرا, وہ میرے دل کا جانی ہے اور میں مطلب سمجھتا ہوں کہ اس کا قد بہت بڑھ گیا ہے اور وہ پاکستان کو ٹھیک ڈگر پہ لے کے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے اس کی پارٹی کے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے, نہ کریں, مطلب اتنے بھی کاٹا وجہ یہ نہیں کہ آپ اندازہ لگائیں. شیر رشید صاحب جن کے پکے ملازم تھے اتوں نوکری گئی بہو جی, اس کے بعد جناب جن کی نوکری جن کو ترجیح دی عمران خان کو. ٹھیک ہے, یہ ویسے شیخ صاحب نے میرے خیال زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی, سب سے بڑی غلطی اگر وہ کی ہے نا پولیٹیکل تو وہ یہ کی ہے کہ پکی ملازمت چھڑ کے ایک ایسے بندے کو ترجیح دے دی ہے جس کے پر کوئی بندہ پاکستان کا اعتبار نہیں کر سکتا, اعتماد نہیں کر سکتا. اس نے ہر بندے کو باقاعدہ طور پہ تکلیف پہنچائی ہوئی ہے. جس نے اس پر اعتماد کیا انہیں پلٹ کے انہوں ڈانگ مارے آپ پائیں. میں آپ کو ایسی ایک شخصیت کا چلے نام نہیں لیتا, مجھے منع کیا انہوں نے, بس یوں سمجھ لیں کہ جو بندہ انٹیلیجنس کا ہیڈر ہے نا سر, اور جس نے عمران خان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہوا تھا, اس بندے کا سر انہیں فون چھوڑنا چھڑتا سی عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں ٹھیک ہے کہ عمران خان نے وہ فون سننا چھڑتا سی, پھر انہیں مطلب شکوا جا بھی کیتا کہ یار ہے چنگا بندہ میرا فون ہی نہیں سنتا, پہلے میرا فون جڑا نا مسلسل مینوں میرے مگر پیا رہندا سی, ہن فون ہی نہیں سنتا. تو اب شیر رشید کا بھی پتہ چل گیا عمران خان کو کہ نوکری مک گئی پائیں دی اتوں, لہٰذا شیر رشید بھی فارغ ہو جائے گا عمران خان کی کتابوں میں سے. ابھی یہ خوش فہمی میں ہے کہ عمران مجھے پسند کرتا ہے. عمران سر اپنی ذات کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتا, یاد رکھیے گا اس بات کو. اس کی نظر میں وہ خود ہی سب کچھ ہے, کوئی کچھ نہیں اس کی نظر میں. نہ فواد چودھری کی اہمیت ہے, نہ اسد عمر کی اہمیت ہے, مطلب جس بندے نظر ہی اپنے بیوی بچیاں دی اہمیت کوئی نہیں سر. ماں باپ دی, بھیناں بھراواں دی, پڑوائیاں دی, کسے دی کوئی انسانی معاشرتی رشتہ جو ہے وہ اس کی راہ میں, اس کے دل میں اس کی جگہ نہیں بنی. وہ شیخ رشید بیچارہ کی ویچتا پائے نے تو وگ لا کے بھی لگا پھر رہے. ان کی کیا حیثیت ہے؟ شیر رشید صاحب کسی غلط فہمی کا شکار ہیں. چلیں بندے کو خوش فہمیاں رہنی بھی چاہیے, زندہ رہنے کے لیے ہونی بھی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کو جڑا اتوں پائے نا 60 وجے گی نا بنی گالا دی پہاڑی تو جڑا ٹھڈا وجے گا نا, شیخ رشید صاحب اتوں پھر ریڑھ دے این جان گے کہ پھر اگے وہ جڑا نالا بنان دی کوشش کر رہے ہیں, نالا لئی جڑا نہیں بن سکیا ہوں تک وہ نالا لئی میں جا کے گریں گے. یہ میں پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں. اس طرح کا ٹھڈا اتوں وجے گا کیونکہ عمران خان تو صرف اس کا ساتھ ہے جو جس کی اس کو ضرورت ہے. شیر رشید اتنے ہن کر ہی کچھ نہیں سکتا. گیٹ نمبر 4 دلی بند ہو گیا. عمران خان کا رابطہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شیخ صاحب اب کرا نہیں سکتے. اس کے لیے انہوں نے پرویز کھٹک رکھا ہے. پرویز کھٹک صاحب بھی جا کے سائڈ تے کھلو کے سوٹے شوٹے لا کے واپس آ جاتا, وہ بھی کھڑکی نہیں کھلتی پئی. تو شیر رشید لیے کی لوڑ ہے گی سر؟ آپ فواد چودھری کو دیکھیں, فواد چودھری جو بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں فوج اور ججوں کے خلاف, وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ پائے نبوہ بند ہو گیا سارے پاسوں, لہٰذا اب کوئی ان کے لیے فی الحال جگہ نہیں ہے. لیکن چونکہ پاکستان ہے, پاکستان کی سیاست ہے, یہاں پر جو جیل کے اندر ہوتا ہے سر وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے بعد میں. جو جناب جیل کے اندر ہوتا ہے جس کو عمر قید ہوئی ہوتی ہے عدالتوں سے, وہ سر علاج کرانے لیے پاکستان تو باہر چلا جاتا ہے. یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے سر, لہٰذا اسی امید کے اوپر کہ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ سیاستدان اپنی اپنی کوششیں کرتے رہتے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس سارے کھیل کے اندر جو یہ طاقت کا کھیل ہے, پاور پالیٹکس ہے, اس کے اندر آپ کی اور میری فی الحال فکر مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بھی ہے, نہ جانے والوں کو
نہ آنے والوں کو اور نہ موجودہ جو اس وقت بیٹھے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں. فی الحال لاحق ہوئی. بڑی امید ہے کہ شاید انہیں دل کے درد جاگ جائے گا عوام کا اور پاکستان کا اور اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. مجھے لگ نہیں رہا کہ جناب ابھی ان کو کوئی فکر لاحق ہوئی ہے, کیونکہ یہ تو اپنی کرسیاں بچاندے پھردے ہیں, یہ تو لوگوں کو مشورے دے پھردے ہیں کہ بھائی چاہ دی پیالی گھٹ پی لو. ٹھیک ہے احسن اقبال صاحب, ٹھیک ہے. تو ابھی ایسی صورتحال جو ہے نا فی الحال میوسی کی ہے. لیکن اچھی بات جو ہے, خوشی کی بات, ہاسے کھیڈے دی گل ہے کہ شیر رشیدہ بھی بھائی اتوں بالکل پینشن بھی مار لی میں لگتا اگلے نے, اسی لیے اتنی مایوسی کی باتیں کر کہہ رہے ہیں میں عمران خان کو ترجیح دے دی ہے. یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا دس دے دنیا جا کے کہ اسی تو نوکریوں کڑتا ہے تاکہ عمران خان تو پھر نیڑے ہو کے سانوں کو پکی مخبری دے سکیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے. سر یہ جو جاسوسی فلمیں ہوتی ہیں, جاسوسی ڈائجسٹ ہوتے ہیں, اگر آپ کبھی یہ پڑھیں تو یہ شیر رشید, عمران خان, ان کا آنا, نواز شریف کا, شہباز شریف کا, زرداری صاحب کا, یہ جو پاکستان کی ساری سیاست ہے نا سر, یہ ایجنسیوں کے گرد گھوم رہی ہے. اور وہ جس طرح سے جاسوسی کیا کرتے ہیں, کی جاتی ہے, وہ پھر آپ کو تھوڑا تھوڑا پکچر جو ہے نا کلیئر ہونی شروع ہو جائے گی. بہرحال شیر رشید صاحب جا فی الحال اعتراف کر گیا آف دی ریکارڈ کہ بھاجی میں فارغ جے, میرے نہ رہنا, جاگ دے رہنا. میرے پاس جتنی معلومات تھی میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں. آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.